السلام علیکم، میرا نام ہے محمد بلال خان، آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ آج ہم گفتگو کریں گے حکومت سندھ کی جانب سے ایک متعصبانہ سرکولر جاری ہونے کے اوپر۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے یکم محرم الحرام یوم فاروق اعظم کی چھٹی کا اعلان کرنے کے بجائے یوم فاروق اعظم کے موقع پر کسی بھی قسم کے جلسے جلوس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جی ہاں، یہ میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں جہاں پر 95% مسلمان اہل سنت آباد ہیں، اور اسی پاکستان کے صوبہ سندھ جس سے باب الاسلام کہا جاتا تھا، اس باب الاسلام کے اندر یوم فاروق اعظم کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے فاتح اعظم جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر پرچم اسلام کو بلند کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام عدل کو پوری دنیا میں اس طرح سے رائج کیا، 14 صدیاں گزرنے کے باوجود یورپ کے اندر جو دنیا اپنے آپ کو سیولائزڈ کہتی ہے، جو پوری دنیا کے اندر اپنے قوانین کے احترام اور انصاف کو بطور مثال پیش کرتے ہیں، ان ممالک یعنی یورپ کے اندر عمر لاز آج موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر تقریباً پچھلے 70 سال سے ایک مخصوص طبقہ جسے سال کے تقریباً 4 یا 5 مواقع پر تمام طرح کی پابندیوں سے آزاد کھلی چھوٹ دی جاتی ہے، وہ جس انداز سے چاہتے ہیں اپنی عبادات اور دیگر رسومات کو ادا کرتے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے سرکولر کے مطابق یکم محرم الحرام یعنی یوم شہادت فاروق اعظم پر کسی بھی طرح کا پروگرام نہیں کیا جا سکتا، اور یوم فاروق اعظم پر جو سیمینارز اور پروگرامات منعقد ہوتے ہیں جس میں سیدنا فاروق اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ان میں خطاب کرنے والے لوگوں کو 4 شیڈول یا انسداد دہشت گردی جیسے قوانین سے ڈرا کر انہیں پابندیوں کا شکار کیا گیا۔ یہ اس پاکستان کی بات ہے جہاں پہ پچھلے 15 سال سے دہشت گردی اور فرقہ واریت کی آگ میں ہزاروں پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بڑی قربانیوں اور بڑی کوششوں کے بعد اس وقت پاکستان ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں پر کوششیں کر کے کسی طرح پاکستان کے اندر سے فرقہ واریت اور نفرت کی اس آگ کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر افسوس ان تمام کوششوں کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے حکومت سندھ اپنا بھرپور فرقہ وارانہ کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایرانی لابی مضبوط ہے، اور ان کے اندر ایک خاص فرقہ، اگر میں اس کا نام لوں تو اہل تشیع کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور وہ وہاں پر بہت زیادہ مضبوط ہے۔ سندھ حکومت کے اندر انہی کی حکومت ہے، اور جب ان کے جلسے جلوس ہوتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور رینجز ان جلوسوں کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جب دیکھا کہ زرداری کے دور حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ میں تھی تو پاکستان بھر میں جتنے جلسے جلوس ہوتے تھے، محرم کے، عاشورہ کے، ماتمی جلوس، ان کے اوپر باقاعدہ ہیلی کاپٹر سے نگرانی کی جاتی تھی، انہیں چاروں اطراف سے سیکیورٹی فراہم کی جاتی تھی۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ پورے نظام مملکت کو درہم برہم کیا جاتا ہے، 3 دن تک پاکستان یرغمال بنا ہوتا ہے، ہمارا میڈیا، ہمارے اخبار اور پورا ملک یوں جان کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ ملک اس مخصوص طبقے نے یرغمال بنا لیا ہو۔ حکومت کی طرف سے جلوس کے روٹ کے قریب رہنے والے لوگوں کو پہلے ہی نوٹس فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ 3 دن تک اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، وہ جلوس کے روٹ میں اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اپنا کاروبار بند کریں گے۔ اس طرح سے پاکستان کو 3 دن کے اندر کھربوں کا نقصان پہنچتا ہے۔ اس پر کسی نے آج تک گفتگو نہیں کی، اس کے اوپر کسی نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا کہ یہ ایسی رسومات جن کا شاید عبادات سے تعلق نہیں ہے، یہ فقط ایک رسم ہے، اس کے لیے اپنے ملک کے اندر لوگوں کے کاروبار کو تباہ کرنا، لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا، اور پتہ نہیں کس طرح کی یہاں پر حرکات و سکنات ہوتی ہیں جس سے پوری دنیا کے اندر ایک خونی پیغام جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اہل تشیع کو جتنی آزادی حاصل ہے اتنا ہی اہل تسنن کے اوپر پابندیاں عائد ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر گزشتہ 5 سالوں سے یوم فاروق اعظم کے موقع پر چھٹی دی جاتی ہے۔ سرکاری سطح پر یکم محرم الحرام کو دی جانے والی اس تعطیل میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس پاکستان کے اندر بے نظیر بھٹو کی چھٹی ہو، عبدالستار عیدی کی چھٹی ہو، اور اسی طرح کئی ایسی شخصیات ہیں
جن کے ایام ہائے وفات یا شہادت پر پاکستان بھر میں سرکاری تعطیل ہوتی ہے، مگر ریاست مدینہ کا ثانی یعنی پاکستان جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر بنا، وہاں دنیا کے سب سے بڑے فاتح اور اسلام کا فخر، اسلام کے ماتھے کا جھومر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر نہ کوئی سرکاری سطح پر خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، نہ میڈیا کے اوپر خصوصی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، اور نہ ہی عوام الناس کو اس طرح سے شعور دیا جاتا ہے جس طرح محرم الحرام کے 3 دن میں کربلا کے واقعے کو لے کر پوری عوام کو ایک دائرے میں محدود کر دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ حکومتی سطح پر خراج عقیدت پیش کیا جاتا۔ صوبہ سندھ کے اندر یوم فاروق اعظم پر پابندی لگانا اس بات کی عکاسی ہے کہ ہماری حکومتوں کے اندر موجود فرقہ پرست اور ایسے لوگ جو فساد اور فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی 95% اکثریت کے حقوق کو غصب کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کی جانب راغب کرتے ہیں کہ جس فرقہ واریت کی آگ سے ہماری ریاست نکلنے میں 15 سال سے اپنی جان لگا رہی ہے، اس میں دوبارہ لوگ خلط ملط ہوں، دوبارہ اس فتنے کی طرف لوگ لوٹیں۔ مگر ایسا کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ آپ پاکستان کے دوست ہرگز نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ جن لوگوں کے مفادات کے لیے آپ اس طرح کے قوانین، اس طرح کے سرکولر اور اس طرح کی پابندیاں عائد کرتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی آپ کے حق میں یا پاکستان کے حق میں کھڑے نہیں ہونا، بلکہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹشو پیپر کی طرح پھینک دینا ہے۔ پاکستان اسلامی ریاسی فلاحی مملکت ہے، اور پاکستان کے اندر وہی شخصیات معتبر ہیں جنہیں اسلام نے معتبر کیا، جنہیں اسلام نے خراج عقیدت پیش کیا، جنہیں اسلام نے مقام دیا، اور جنہیں مقام رسول اللہ کی نسبت سے ملا، رسول اللہ کی وہ تربیت یافتہ صحابہ، اور وہ بھی سیدنا فاروق اعظم، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ سے لپٹ کر مانگا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بن کر آئے، انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ خلفائے راشدین سیدہ صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہم جو ہیں، ان کے ایام ہائے وفات و شہادت پر نہ صرف سرکاری تعطیل کی جائے، بلکہ آنے والی نسل کو بتا دیا جائے یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہیں اسلام کے ماتھے کا وہ جھومر، یہ ہیں اسلام کا وہ فخر، یہ ہیں رسول اللہ کی وہ تربیت یافتہ صحابی اور غلام، جنہوں نے دنیا کے اوپر کس طرح سے حکومت کی کہ جہاں ایک بکری اور شیر ایک ہی برتن میں پانی پیا کرتے تھے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم جنہوں نے کہا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک کی وجہ سے مر جائے تو اس کا ذمہ دار فاروق اعظم ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی ایسا ذمہ دار حکمران جو ایک کتے کی موت کو بھی اپنے ذمے لینا چاہے۔ مگر ہمارے ملک کے اندر جس طرح سے غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے، لوگوں کو گھر میسر نہیں ہے، پینے کو پانی، کھانے کو روٹی میسر نہیں ہے، ایسے میں لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم جیسا شعور اور سیدنا فاروق اعظم کے دور حکومت جیسی جو برکات تھیں اس سے روشناس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سرکاری سطح پر ان شخصیات کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور اپنے آنے والی نسل کو یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے محسن اور ہمارے رہبر و رہنما اور ہمارے آئیڈیل یہی صحابہ کرام اور خلفائے راشدین ہیں۔ میں سندھ حکومت کے اس قبیح فعل کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا کہ پاکستان کے اندر جتنی اتھارٹیز ہیں وہ اس بات کا نوٹس لیں کہ اس طرح کی فرقہ وارانہ جو ذہنیت ہے وہ کیوں پھیلائی جا رہی ہے۔ سندھ کے اندر حال ہی میں جو آئی جی سندھ لگایا گیا ہے وہ ایک فرقہ پرست ہے، اور اس کا ایک مخصوص طبقے سے تعلق ہے جس کا وہ نہ صرف پرچار کرتا ہے بلکہ ان مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ سندھ کے اندر جس طرح کے پہلے حالات تھے اور جس طرح لوگوں کا قتل عام کیا گیا جعلی پولیس مقابلوں کے اندر، فرقہ پرستی کے اندر، وہ جو صورتحال ہے اس سے نکلنے کے لیے ہم نے ایک طویل جنگ لڑی ہے۔ اگر ہم نے اپنی اس قربانی کو ضائع کرنا ہے، ہمارے ان نوجوانوں کے خون کو ضائع کرنا ہے، اور 70,000 پاکستانیوں کی جانوں کے قربانوں کا نذرانہ اور ان کا خون اگر ہم نے ضائع کر کے دوبارہ سے ملک کو اسی خون کی نگری میں دھکیلنا ہے، پھر تو اس طرح کے فیصلوں کے اوپر کسی کی توجہ نہیں جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، جس طرح کے پیغام پاکستان کے اندر تمام فرقوں کو، تمام مسالک کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ نفرت کے پرچار کو ختم کریں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا پیغام پاکستان کہاں ہے، اور ہمارا نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے،
اور پاکستان کے اندر فرقہ پرستی کو روکنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے کیا نتائج ہوں گے۔ آخر میں چند تجاویز ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مذہبی رسومات ہیں، کسی بھی مسلک کسی بھی فرقے کے ہیں، ان کو ان کی عبادت گاہوں تک محدود کیا جائے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کیا جائے جس سے ملک و ملت کو نقصان ہو، جس سے پاکستان کی معیشت برباد ہو، پاکستان کے لوگوں کے اندر خوف و ہراس ہو۔ اس لیے محرم کے جلوس ہوں یا ربیع الاول کے ہوں یا یکم محرم کے ہوں یا 18 ذوالحجہ کے ہوں، جتنے بھی یہ جلوس ہیں، اگر ایک ہی پیمانہ رکھ کر ایک ہی قانون کے تحت سب کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ اگر کسی نے کوئی عبادت کرنی ہے، کسی نے کوئی اپنے رسم و رواج جو ہیں وہ نبھانے ہیں، اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنا ہے، تو وہ اپنے مذہبی جو ان کی چار دیواری ہے اسی کے اندر وہ رہ کر کریں، اپنے عبادت خانوں تک انجام دیں، تو اس سے ملک کو نقصان بھی نہیں ہوگا، امن و امان کی صورتحال بھی پیدا نہیں ہوگی، اور سیکیورٹی کی مد میں خربوں روپے ہمارے اس ملک کے نہیں لگیں گے۔ اگر خربوں روپے بچ گئے تو یقیناً ہم ڈیم کے لیے چندہ مانگنے سے جو ہے گریز کرتے ہوئے جو ملک کے ان اخراجات کو بچائیں گے، یقیناً وہ وہاں پہ ہم خرچ کریں گے، تو اس سے ہماری قوم کو فائدہ ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ اور اصحاب رسول کی زندگیوں سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے عوام الناس کی خدمت کرتے تھے اور کس طرح لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے در سے جوڑتے تھے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کے در سے ہٹ گئے، ان کے طریقہ زندگی اور جو ان کی سوانح عمری ہے، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، وہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا، ہماری نئی نسل کو معلوم نہیں ہوگا، تو ہم بہت جلد اس نظریاتی جنگ میں پیچھے رہ جائیں گے، اور ہماری آنے والی نسل کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں تو کس بنیاد پر ہیں، یا مسلمانوں کے ہیرو اور آئیڈیل کون ہیں۔ تو اپنی نسل کو سکندر اعظم کی بجائے فاروق اعظم کا پیروکار بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے اقدامات سے گریز کریں، بجائے پابندی لگانے کے انہیں سرکاری سطح پر خراج عقیدت پیش کریں۔